آپ لوگوں کا CSS کا بھی ہے, PMS کا بھی ہے اور سنگل پیپر کا بھی ہے. تو اب ہمیں اس طرف آنا ہے کس طریقے سے کرتی ہے کہ سب سے پہلے آؤٹ لائنز بنائی جاتی ہیں. جب آؤٹ لائنز بنائی جاتی ہیں تو آؤٹ لائنز کے مطابق ہمیں پھر اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ ان کو ایکسپلین کرنا ہے. یہ ٹاپک کے بعد اس کے بعد اس کی آؤٹ لائن, اور آؤٹ لائن کے ساتھ اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی ڈسکرپشن اور اس ایک ایریاز کے اندر کس ایریاز کو وہ کور کرتے ہیں. جب آپ اس طریقے سے اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے اس میں فائدہ ہوگا. مثلا ہمارے پاس ہے دا یونیورس. جب جغرافیز کو آپ دیکھتے ہیں, جغرافیز کی جو ہے وہ نالج کو, تو اس کے کانٹینٹ کیا ہے, اس کے ریگارڈنگ دا گراؤنڈس, ارتھ کے بارے میں, یعنی گراؤنڈس کے بارے میں اس کے اندر کانٹینٹ پائے جاتے ہیں. تو ارتھ کی جب آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ارتھ ڈفرینٹ جگہ پہ جو ارتھ کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بات بتاتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق جو انہوں نے علم کی ان کی اپنی یونیورسٹی تھی مدینہ کے اندر, تو انہوں نے اس کی بات کی کہ کائنات جو ہے کس سے تخلیق ہوئی ہے, ایک ذرہ ہے. اس ذرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انرجی کو جنریٹ کیا, تو یعنی ایٹم تھا, یعنی ایٹم یعنی سیل جو تھا اسے جنریٹ کیا, تو اس کے دو قطب بنے, ایک نیگیٹو پول اور ایک پازیٹیو پول, اور اس سے میٹر کریٹ ہوا. جب میٹر کریٹ ہوا تو میٹر سے جو ہے وہ پوری کائنات کو بھی اور جتنی ہماری یونیورس ہے اس کو اس سے تخلیق کیا. اب میٹر سے ہے اس کی جو ہے 206 کائنڈ آف میٹر, 206 ایلیمنٹ سے پوری زمین کو بھی تخلیق کیا, اور ان ہیومن بینگز کو بھی, آل لیونگ تھنگس کو بھی 206 ایلیمنٹ سے تخلیق کیا, اور پوری کائنات سولر سسٹم کے اندر بھی جو 206 ایلیمنٹ سے جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ بنایا گیا. تو اسی وجہ سے جو زمین کی قطعات ہیں وہ ہر قطعہ تاثیر کے لحاظ سے اور فرٹیلائزیشن کے لحاظ سے اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ مختلف جو ہماری جو ہے وہ پودے اور مختلف قسم کے جو پلانٹیشنز ہیں, ویجیٹیشنز ہیں, اس کے لحاظ سے بھی وہ ڈفرینٹ تاثیر رکھتے ہیں, اور ہر علاقہ جو ہے دوسرے علاقے سے اپنی تاثیر کے لحاظ سے اور اثر کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. جیسے جہاں پر یعنی ایپلز ہوتے ہیں یا دوسرا فروٹ ہوتا ہے وہ کسی اور علاقے میں نہیں ہوتا, جہاں پہ جو ہے کنو وغیرہ یا کئی اور چیزیں آم وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے ایٹماسفیئر اور ہوتا ہے, گرم علاقہ چاہیے ہوتا ہے. تو اس طرح کر کے, اور زمین کے بھی اثرات مختلف ہے قطعات میں, ہر قطعہ دوسرے قطعہ کے سے مختلف ہے. یعنی جس طرح ہماری زمین کی پلیٹس ہیں اور ہر پلیٹس جو ہے وہ دوسری پلیٹ سے اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. اس طرح پوری کائنات بھی 206 ایلیمنٹ سے بنی. تو اب جغرافیہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کے کانٹینٹ کیا ہے, ارتھ کو اوور ویو کرتا ہے, اور اس کے بعد دوسرا کیا کرتا ہے, سولر سسٹمز کو اوور ویو کرتا ہے. جب یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس جغرافیہ کس کس کو اوور ویو کرتا ہے, یعنی کس کس چیز کا ہم جغرافیہ میں مطالعہ کر سکتے ہیں, ڈو یو انڈرسٹینڈ. وہ کیا ہے, ہمارے پاس جو ہے ارتھ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ سولر سسٹمز ہے, اور اس کے بعد جتنے ہمارے پاس یعنی اس کا جو اوریجن, یعنی ارتھ کا اوریجن اور سولر سسٹم کا اوریجن, اس کا بھی مطالعہ کرتا ہے. اور سیکنڈلی جو ہے وہ ہمارے پاس فزیکلی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں, اور فزیکلی کیا کیا موومنٹس ہیں, اور اس کے بعد لینڈ کی ڈسٹریبیوشن اور واٹر کی ڈسٹریبیوشن, اس کو بھی اوور ویو کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جیولوجیکل جو ٹائم سکیل ہے, جیولوجیکل ٹائم سکیل, اس کو بھی جو ہے وہ اوور ویو کرتا ہے. اب کیا میں نے بات کی, جب بات کی کہ ہم جغرافی کی بات کرتے ہیں تو جغرافی جو ہے وہ کس کس چیز کو اوور ویو کرتا ہے, تو پہلے میں نے بتایا کہ جو ہے وہ ارتھ کو اوور ویو کرتا ہے, دوسرے بتایا پلیس کو اوور ویو کرتا ہے, اور اس کے بعد سولر سسٹم کو اوور ویو کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اوریجنز ہے ارتھ کا یعنی, اور اس کے بعد جو ہے وہ سولر سسٹم کا, اس کو بھی جو ہے اس کا بھی ہمیں مطالعہ دیتا ہے, مطالعہ کرتا ہے. اور جتنے بھی ہمارے پاس فزیکل فیچرز یا کریکٹرسٹکس ہیں ارتھ کے اور سولر سسٹمز کے, اس کا بھی ہمیں جو ہے وہ مطالعہ کرتا ہے. جتنی موومنٹس ہیں یعنی ارتھ موو کر رہی ہے, سولر سسٹم موومنٹس ہے, تو ان تمام کو جو ہے وہ اوور ویو کرتا ہے, اور اس کے بعد لینڈ اور واٹرز کو ڈسٹریبیوٹ جو ہے وہ بھی کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جتنی زمین جو ہے وہ سالٹی ہوگی تو وہاں پہ اگر کوئی پلانٹس اگے گا, اور ایک جو زمین جو ہے وہ فرٹیلائزر زمین ہے, لینڈ ہے, تو اس کے جو ہے وہ جو وہاں پر جو جنریشنز ہیں یعنی جو ہماری پلانٹیشن جو اگتی ہیں, دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس وجہ سے فرق ہوتا ہے. جتنے کسی درخت کے کانٹے زیادہ ہوں گے
وہ جو زمین ہوگی وہ اتنی زیادہ وہ سالٹی ہوگی. تو یہ مختلف جو ہے وہ اس طرح نہیں لکھو جو میں نے آپ لوگوں کو ویسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ جو ہے وہ کیا کیا جو ہے مطالعہ کرتا ہے. یہ آگے جب آئے گا تو لینڈس کے بارے میں اقسام اس کے اندر بھی ہم دیکھیں گے. اب آتے ہیں ہمارے پاس یونیورس اینڈ سولر سسٹمز. کہ یونیورس اور سولر سسٹمز یعنی کیا کہتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس اسپیس ہے, ٹائم ہے, میٹر ہے. ٹائم ہو گیا, میٹر ہو گیا. ٹائم اور اسپیس یہ ایک الگ ایک ہمارا سبجیکٹ ہے. تو ٹائم اور اسپیس کیسے ہے, ٹائم اور اسپیس کیسے ڈفرینٹ ہے, تو ٹائم اور اسپیس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور انرجی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کس طریقے سے کر کے انرجی بگ بینگ تھیوریز کے مطابق انرجی کیسے کریٹ ہوتی ہے, کیسے یعنی کائنات جو ہے وہ یونیورس میں کیسے ہوتا ہے کہ جیسے پہلے ایک جو ہے وہ یعنی دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد یعنی وہ بھی ایک نقطے کے ساتھ, یعنی ایک نقطہ تھا, ایک سیل تھا جس سے ایک نقطے سے شروع ہوئی اور اس ڈاٹ سے تو یہ ایکسپینڈ ہوئی. اب آپ سمجھنا یعنی کچھ میں آپ کو نالج دے رہا ہوں. یہ جس سے جب ایکسپینڈ ہوئی تو یعنی جب پھیلی تو اب اس کا ویٹ اور پوری کائنات کا ویٹ برابر ہے. اگر پوری کائنات یونیورس سمٹ کر دوبارہ اس نقطے میں آ جائے تو اس نقطے کا ویٹ اور ایکسپینشن آف دا یونیورس جتنی ہے اب اس کا ویٹ تو یک برابر ہے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی یہ انرجی اور یہ جو ہے اتنا یعنی پھیلا کہ جس کی وجہ سے جو کائنات ہے. اور اس کے بارے میں آگے ہم آئیں گے جب گلیکسیز میں کتنی گلیکسیز ہیں اور ہم کس گلیکسیز میں رہتے ہیں, ہم کون سی گلیکسیز میں رہتے ہیں, سب ملکی وے گلیکسیز میں رہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کائنات کیسے ایکسپینڈ ہو رہی ہے جب ایک گلیکسی دوسری گلیکسی یعنی ایکسپینڈ ہوتی ہے, اس کا سائز پہ آگے بڑھ جاتا ہے, ڈسٹینس ہوتا ہے. ایک گلیکسی جب ٹریول کرتی ہے دوسری گلیکسی تک تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس کا, 1 لائٹ ایئرس. 1 لائٹ ایئرس جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ٹائم جو ہے اس کے لگتا ہے. اس کے درمیان ڈسٹینس ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے. جیسے کہ ہمارے پاس ایکسپینڈ کیسے ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے پاس پہلے اس کا یہ سائز تھا یعنی بیلون آپ سمجھیں, اور اب آگے جا کر جب ہوگا تو پھر اس کا سائز بڑا ہو جائے گا. تو اب اسی کے اندر جو ہے گلیکسیز ہے تو اس طرح سے یونیورس اسی طریقے سے کر کے ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اب اس کے اندر گلیکسی جو ہے دوسری گلیکسی جو کرتی ہے اس کے اندر جو ڈسٹینس ہوگا وہ تقریباً 1 لائٹ ایئر جو ہے وہ اتنا سے اوے چلی جائے گی. یعنی اس کو درمیان جو ڈسٹینس بنے گا اس کو کور کرنے کے لیے, اس کو طے کرنے کے لیے 1 لائٹ ایئر جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. تو کلیئر ہو رہی بات. اب ہم یہ مطلب ہے اس ٹاپک سے میں نے بات آئی ریلیٹڈ تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتا دی کیونکہ یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے. تو اب یہ کہ بگ بینگ تھیوری اپروکسیمیٹلی 13.8 بلین ایئرس اگو. بگ بینگ تھیوری کے مطابق یونیورس جو کریٹ ہوئی ہے اس کو کتنا ٹائم ہے, جو آپ لوگ ایم سی کیوز ہے کتنا ٹائم ہوا ہے 13.8 بلین ایئرس اگو. تو ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ کس میں ریزائڈز کرتا ہے, ملکی وے گلیکسی. کس میں, ملکی وے گلیکسی. کچھ سمجھ آ رہی؟ تو اب آپ لوگوں نے جو پوائنٹ اس میں سے دیکھتے ہیں کچھ ایسا کوشچن آتا ہے تو آپ لوگوں نے خود نوٹ کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایم سی کیو جو ہے وہ اس کا کور ہوتا جائے. اب ہمارے پاس سولر سسٹمز کیا ہے, گریویٹیشنل بونڈ سسٹم آف دا سن اینڈ آبجیکٹس دیٹ آربٹ اٹ. سولر سسٹم کیا ہے, کتنے پلانٹس ہیں ہمارے پاس جو ابھی تک ہے سر 8. تو سورج جو ہے سن بالکل سینٹر میں ہے اور سارے کے سارے جو ہے وہ کس کے گرد گھوم رہے ہیں, سورج گرد گھوم رہے ہیں. اور سورج کی کیا سپیڈ ہے, کیونکہ ابھی میں لینتھن ہو جائے تو میں بیٹے سی سولر سسٹم کو قرآن کے مطابق یعنی قرآن میں سورہ یاسین کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ اس کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو تقویم کہتے ہیں کہ چاند کو کیسے اور اس کے بعد سورج کو کہ چاند یعنی اللہ نے ایسا نظام پیدا کہ رات دن کو اور دن رات کو اور اس کے بعد سورج چاند کو اس طرح حساب رکھا ہے کہ وہ اس کو اس کے تک پہنچ نہیں سکتا. یعنی اپنے اپنے فاصلے میں رہتے ہیں, ہر چیز اپنے اپنے محور کے گرد جو ہے وہ گردش کر رہی ہے اور اسی کو جو ہے وہ فورس آف بیلنسنگ کہتے ہیں جس نے سب چیزوں کو بیلنس رکھا ہوا ہے. اور سیکنڈلی تقریباً 28 اسٹیشنز ہیں کس کے, سورج کے نہیں چاند کے 28 اسٹیشنز ہیں
اور ہر اسٹیشن کے اندر اس کے رکنے کا ایک خاص باقاعدہ پراپر ٹائم ہے. اگر چاند جو ہے وہ 29 کو ہوگا تو 27 اسٹیشن وہ طے کرے گا. جب 27 اسٹیشن کے بعد جو ہے 28 میں وہ غائب ہو جائے گا. جب 27 تاریخ تک آپ کو چاند 27 والے دن نظر نہیں آئے گا تو 8 منٹ چاند آپ کا 29 کا ہوگا. اگر 28 اسٹیشن میں جاتا ہے تو 28ویں دن بھی چاند آپ کو نظر آتا ہے. صبح سویرے جب سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے دیکھیں گے تو آپ کا چاند جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ اس دن جو ہے وہ اس دن 30 دن جو ہے وہ 30 دنوں کا جو چاند ہوگا. یعنی یہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کو تقویم کہتے ہیں کہ اللہ نے حساب رکھا. جب یونیورس کو کائنات کو تخلیق کیا ہے تو اللہ نے ایک حساب کے ساتھ, یعنی خداوند تعالیٰ قرآن عجیب مجید میں سورہ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للناس نذیرا للذی لہ ملک السماوات والارض لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. تو اب فقدرہ تقدیرا, اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ میجرمنٹ اس نے آرڈین کر دی ہے. قدر کو آرڈین کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو میجرمنٹ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کے اندر رکھ دی ہے کہ اگر آپ نے ایک پودا زمین کے اندر گاڑنا ہے, بیج ڈالیں گے, وہ چھوٹا سا پودا نکلے گا, بڑا ہوتے 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 ایک منزل پر پہنچے گا, اس کے بعد وہ اپنا پھل دے گا. اسی کو تقدیر کہتے ہیں, اسی کو قدر میجرمنٹ کہتے ہیں. تو اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی میجرمنٹ بھی رکھ دی ہے. تو اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے پیچھے, نہ اس کی ملک میں اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک کار ہے, نہ اس کا بیٹا ہے. یعنی اللہ نے مشرکین کی بھی جو ہے وہ ان کو بھی کنڈیمڈ کیا کہ مشرک کہتے تھے, اگر ان سے پوچھے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے, لیکن جب پوجا کرتے تھے تو اللہ کے بہت سارے شریک قرار دیتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے وہ یہ بتا دیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ یعنی جو فرقان کسے کہتے ہیں, کو جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. اس لیے قرآن کو بھی لفظ فرقان بھی کہا جاتا ہے. قرآن 50 ٹائم آیا ہے اور الکتاب 45 ٹائم آیا ہے. تو اسی طرح قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے, الکتاب بھی کہا جاتا ہے, ذکر بھی کہا جاتا ہے, اور قرآن نور بھی ہے. تو یہ مختلف اس کے جو نام ہے وہ جب اس اسلامیات میں آئیں قرآن تو اس مطابق پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. تو اب کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کو ڈرانے والا بنے, لوگوں کو ڈرائے, ہو جائے لیکونا ہو جائے نذیرا ڈرانے والا, للذی یعنی اس کی طرف سے آیا. اس کے بعد جو ہے وہ لہو ملک السماوات والارض, اللہ ہے وہ ذات کہ جس نے جسی کے لیے جو ہے وہ یعنی زمینوں اور بادشاہی, زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کے لیے ہے. اب لم یتخذ, اخذ کرنا اختیار کرنا, کہ اللہ نے نہ بیٹے اختیار کیے ہیں تو کس کی, عیسائیوں کی طرف کا نام کیا گیا نصارہ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اور جو یہودیاں ان کو بھی کنڈیم کیا, کیونکہ وہ حضرت عزیر کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, اور عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہودی کس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو جو ہے وہ نذیر مطلب جو ہے عزیر عزیر تھے کہ جن کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, اور کیوں کہتے تھے یہ انشاءاللہ بعد میں ڈسکشن ہوئی تو آپ لوگ کو بتاؤں گا. سیکنڈلی جو ہے دیکھیں آگے پر خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام جو ہے وہ یہ اللہ نے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے. اب خلق میں یہاں پر انسان بھی خالق ہے, خلق کر رہا ہے چیزوں کو, لیکن وہ حقیقی خالق نہیں ہے. حقیقی چیزوں کا خالق خداوند تعالیٰ کی ذات ہے. جس نے یہ کرسی بنائی ہے اس کرسی کا خالق ہے. کیسے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں, کسی چیز کا وہ خالق نہیں ہے, ان کو بنایا ہے اس نے, کیونکہ کریٹر جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس نے وہ مینیجر ہے, اس نے مینیج کیا ٹیکنیکلی. کیسے بھی چیزوں اللہ ہی کی چیزوں کے بنائی چیزوں کو ترتیب دیا, یہ کرسی بن گئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہر چیز کا خالق جو ہے خدا مطالعہ کی ذات ہے. تو اللہ نے کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد فقدر ہو تقدیرہ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کر کے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ میجرمنٹ اور آرڈین کر دی. اسی طرح سورج اور چاند اور سولر سسٹمز کی بھی آرڈین کیا ہے, اس کی بھی میجر کیا ہے. اور اسی طریقے سے کر کے اگر زمین 10 فٹ اور زیادہ بلندی پر ہوتی
تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن جو ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے، پوری کو جذب کر لیتے ہیں۔ اگر سمندر اور زیادہ سے جو گہرائی رکھی گئی ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں بیٹا، جی سر، گہرائی رکھی اور گہرائی ہوتی تو ساری کاربن ڈائی آکسائڈ آکسیجن کو جذب کر لیتے، تو پھر زمین سطح زمین کے اوپر آکسیجن نہ ہوتی اور کاربن ڈائی آکسائڈ نہ ہوتی، اس کے لیے جو ہے اگر سبزی اور درخت ہوتے تو اس کا انتظار کرتے، ادروائز جو ہے چیزیں کوئی بھی زندہ نہ ہوتی۔ اب ہمارے پاس جو مطلب جو ہمارے پاس اس کے درخت ہے، درخت کے اندر کیوں حرارت ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی فوٹوسنتھیسس وہ جذب کرتے ہیں، تو کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن اور کیا ہے؟ ہائیڈروجن، یہ تینوں کا مرکب ہے لکڑی، وڈ، یہ جلتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تب یہ برن ہوتی ہیں، جب تک ان کے اندر کچھ درخت ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک جلتے رہتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر تک جلتے ہیں، ان کی اپنی خاصیت ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ ارتھ سے کی خاصیت ہے کہ کون سی ارتھ کا کتا جو ہے اس کے اوپر اسٹرانگ جو ہے وہ وڈ کی جو ہے وہ پلانٹس پیدا ہوتے ہیں، اور کون سے جو ہے وہ ویک جو ہے وہ وڈ کے جو ہے وہ پلانٹس جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب کچھ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ تھا اس طرح ارتھ کا سولر سسٹم کا